دوستو جب حضرت ابو ذر نے بلال کو کہا اے کالی ماں کے بیٹے اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا، حضرت بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی یاد دلائی؟ تمہارے اندر تک گئی نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو گے میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر کے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے، خدا پاک کی قسم میں ان رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور رونے لگے۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو 20 بار حد تک کرتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا بھائی مجھے معاف کر دیں، بہن معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے بنیادی عقائد اور زندگی کے گراں قدر اشیاء کے سلسلے میں ان کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے۔ اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بے عزتی اور اہانت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جاتی تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہایت تھوڑا ہے۔ ہم سب دنیا و آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ بے شک میں تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔